22واں باب تلافی کی بابت احکام۔ اگر کوئی آدمی بیل یا بھیڑ چرا لے اور اسے ذبح کر دے یا بیچ ڈالے تو وہ ایک بیل کے بدلے 5 بیل اور ایک بھیڑ کے بدلے 4 بھیڑیں بھرے۔ اگر چور سینٹ مارتے ہوئے پکڑا جائے اور اس پر ایسی مار پڑے کہ وہ مر جائے تو اس کے خون کا کوئی جرم نہیں۔ اگر سورج نکل چکے تو اس کا خون جرم ہوگا، بلکہ اسے نقصان بھرنا پڑے گا، اور اگر اس کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ چوری کے لیے بیچا جائے۔ اگر چوری کا مال اس کے پاس جیتا ملے، خواہ وہ بیل ہو یا گدھا یا بھیڑ، تو وہ اس کا دونا بھر دے۔ اگر کوئی آدمی کسی کھیت یا تاکستان کو کھلوا دے اور اپنے جانور کو چھوڑ دے کہ وہ دوسرے کے کھیت کو چر لے، تو اپنے کھیت یا تاکستان کی اچھی سے اچھی پیداوار میں سے اس کا معاوضہ دے۔ اگر آگ بھڑکے اور کانٹوں میں لگ جائے اور اناج کے ڈھیر یا کھڑی فصل یا کھیت کو جلا کر بھسم کر دے، تو جس نے آگ جلائی ہو وہ ضرور معاوضہ دے۔ اگر کوئی اپنے ہمسائے کو نقد یا جنس رکھنے کو دے اور وہ اس شخص کے گھر سے چوری ہو جائے، تو اگر چور پکڑا جائے تو دونا اس کو بھرنا پڑے گا۔ پر اگر چور پکڑا نہ جائے تو اس گھر کا مالک خدا کے آگے لایا جائے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس نے اپنے ہمسائے کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ہر قسم کی خیانت کے معاملے میں، خواہ بیل کا، خواہ گدھے یا بھیڑ یا کپڑے یا کسی اور کھوئی ہوئی چیز کا ہو، جس کی نسبت کوئی بول اٹھے کہ وہ چیز یہ ہے، تو فریقین کا مقدمہ خدا کے حضور لایا جائے، اور جسے خدا مجرم ٹھہرائے وہ اپنے ہمسائے کو دونا بھر دے۔ اگر کوئی اپنے ہمسائے کے پاس گدھا یا بیل یا بھیڑ یا کوئی اور جانور امانت رکھے اور وہ بغیر کسی کے دیکھے مر جائے یا چوٹ کھائے یا ہنکا دیا جائے، تو ان دونوں کے درمیان خداوند کی قسم ہو کہ اس نے اپنے ہمسائے کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا، اور مالک اسے سچ مانے اور دوسرا اس کا معاوضہ نہ دے۔ پر اگر وہ اس کے پاس سے چوری ہو جائے تو وہ اس کے مالک کو معاوضہ دے، اور اگر اس کو کسی درندے نے پھاڑ ڈالا ہو تو وہ اس کو گواہی کے طور پر پیش کر دے اور پھاڑے ہوئے کا نقصان نہ بھرے۔ اگر کوئی شخص اپنے ہمسائے سے کوئی جانور عاریت لے اور وہ زخمی ہو جائے یا مر جائے اور مالک وہاں موجود نہ ہو تو وہ ضرور اس کا معاوضہ دے، پر اگر مالک ساتھ ہو تو اس کا نقصان نہ بھرے، اور اگر کرایہ کی ہوئی چیز ہو تو اس کا نقصان اس کے کرایہ میں آ گیا۔ اخلاقی اور مذہبی قوانین۔ اگر کوئی آدمی کسی کنواری کو جس کی نسبت نہ ہوئی ہو پھسلا کر اس سے مباشرت کرے تو وہ ضرور ہی اسے مہر دے کر اس سے بیع کرے، لیکن اگر اس کا باپ ہرگز راضی نہ ہو کہ اس لڑکی کو اسے دے تو وہ کنواریوں کے مہر کے موافق اسے نقدی دے۔ تو جادوگرنی کو جینے نہ دینا۔ جو کوئی کسی جانور سے مباشرت کرے وہ قطعی جان سے مارا جائے۔ جو کوئی واحد خداوند کو چھوڑ کر کسی اور معبود کے آگے قربانی چڑھائے وہ بالکل نابود کر دیا جائے۔ اور تو مسافر کو نہ تو ستانا نہ اس پر ستم کرنا، اس لیے کہ تم بھی ملک مصر میں مسافر تھے۔ تم کسی بیوہ یا یتیم لڑکے کو دکھ نہ دینا۔ اگر تو ان کو کسی طرح سے دکھ دے اور وہ مجھ سے فریاد کریں تو میں ضرور ان کی فریاد سنوں گا، اور میرا قہر بھڑکے گا اور میں تم کو تلوار سے مار ڈالوں گا، اور تمہاری بیویاں بیوہ
اور تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اگر تو میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو جو تیرے پاس رہتا ہو کچھ قرض دے تو اس سے قرض خواہ کی طرح سلوک نہ کرنا اور نہ اس سے سود لینا۔ اگر تو کسی وقت اپنے ہمسائے کے کپڑے گرو رکھ بھی لے تو سورج کے ڈوبنے تک اس کو واپس کر دینا، کیونکہ فقط وہی اس کا ایک اوڑھنا ہے، اس کے جسم کا وہی لباس ہے، پھر وہ کیا اوڑھ کر سوئے گا؟ پس جب وہ فریاد کرے گا تو میں اس کی سنوں گا، کیونکہ میں مہربان ہوں۔ تو خدا کو نہ کوسنا اور نہ اپنی قوم کے سردار پر لعنت بھیجنا۔ تو اپنی کثیر پیداوار اور اپنے کوہلو کے رس میں سے مجھے نظر و نیاز دینے میں دیر نہ کرنا، اور اپنے بیٹوں میں سے پہلوٹے کو مجھے دینا۔ اپنی گایوں اور بھیڑوں سے بھی ایسا ہی کرنا۔ 7 دن تک تو بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہے، 8ویں دن تو اسے مجھ کو دینا۔ اور تم میرے لیے پاک آدمی ہونا۔ اسی سبب سے درندوں کے پھاڑے ہوئے جانور کا گوشت جو میدان میں پڑا ہوا ملے مت کھانا، تم اسے کتوں کے آگے پھینک دینا۔